سامعین، آپ جو کتاب سماعت کر رہے ہیں اس کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ چیپٹر ہے 11۔ چیپٹر کا عنوان ہے فرض کریں کہ آپ کے علاوہ ہر شخص روشن خیال ہے۔ اسے مصنف کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی آپ کو ایسا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو آپ کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہو سکتا ہے، تاہم اگر آپ اسے آزماتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر میں سب سے اہم قدم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ غالباً آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس شخص کو آپ جانتے ہیں یا جس بھی شخص سے ملتے ہیں وہ روشن خیال ہے یا تنگ نظر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص یعنی آپ کے علاوہ ہر شخص روشن خیال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بیہودہ ڈرائیور یا کسی لاابالی نوجوان سے صبر کرنے کا سبق سیکھتے ہیں۔ بری موسیقی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کسی کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں موجود لوگ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے انداز میں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے کہ آپ نے ٹھیک کیا۔ اکثر اوقات جب آپ ایک بار یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو کیا سکھا رہا ہے تو پریشانی سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاک خانے میں ہیں اور ڈاک کلرک واضح طور پر ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ جان بوجھ کر سست روی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ کلرک مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ شاید وہ آپ کو ہمدردی کا سبق دینا چاہتا ہو کہ ایک ایسی جاب جسے آپ پسند نہیں کرتے اس کو نبھانا کتنا مشکل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قطار میں کھڑے ہونا کتنا آسان اور لطف بخش کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ اصل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کی بجائے آپ یہ سوچتے ہیں یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود باشعور اور روشن خیال لوگوں پر نظر رکھیں، آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے علاوہ ہر شخص کو روشن خیال سمجھیں، یعنی وہ تنگ نظر نہیں ہے، اس کی کسی بھی بات سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ چیپٹر نمبر 12۔ دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ درست ہیں۔ ایک سب سے اہم سوال جو آپ اپنے آپ سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں یا میں درست ہوں؟ اکثر اوقات یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ درست ہونا اور اپنی پوزیشن کا دفاع کرنے میں ہماری بہت سی انرجی ضائع ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات ہم ایسا کرنے میں دوسروں سے کٹ کر بھی رہ جاتے ہیں۔ درست ہونا یا دوسروں کو غلط ثابت کرنا ہمیں دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہمیں مستقل طور پر اپنا دفاع کرنے کے لیے پریشر بھی اپنی ذات پر ڈالنا پڑتا ہے۔ تاہم ہم میں سے اکثر، میں بھی، اپنی انرجی اور وقت کا زیادہ تر حصہ اس بات پر خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم درست ہیں اور دوسرے لوگ غلط ہیں۔ بہت سے لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی پوزیشن، بیانات اور نقطہ نظر غلط ہیں، اور جس آدمی کی وہ درستگی یا تصحیح کر رہے ہیں وہ ان کی تعریف کریں گے اور اس کام کو سرائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بارے میں ذرا سوچئے، کبھی آپ کے کسی نقطہ نظر یا خیال کی کسی نے تصحیح کی ہو اور آپ نے بدلے میں کہا ہو بہت شکریہ کہ میں غلط تھا اور آپ نے مجھے درست راستہ دکھایا، لڑکے تم بہت عظیم ہو۔ یا کبھی آپ نے کسی کی درستگی کی ہو اور اس نے آپ کا اس بات پر شکریہ ادا کیا ہو کہ آپ نے اس کی عزت نفس داؤ پر لگا کر اس کی غلطی کو درست کیا۔ یقیناً نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطی کی تصحیح کرنے سے نفرت ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری پوزیشن کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں۔ توجہ سے سنا جانا انسان کے دل کی چند بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، اور جو لوگ سننے کا فن سیکھ لیتے ہیں وہ بہت محبوب اور محترم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں عموماً لوگ ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ ہمیشہ ہی غلط ہونا ٹھیک ہو۔ بعض اوقات یہ ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہم درست ہوں۔ غالباً کچھ ایسی فلسفیانہ صورتیں بھی ہوتی ہیں جب آپ کسی بات کو خاموشی سے سن کر آگے نہیں بڑھ جاتے، جیسا کہ کوئی نسل پرستانہ تبصرہ۔ ایسی صورتوں میں ہمیں اپنے دماغ کی سننی چاہیے، تاہم عام طور پر یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ درست ہیں اور مخاطب غلط۔ زیادہ پرسکون اور محترم محسوس کرنے کے لیے ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ درست ہیں، انہیں عظمت کا احساس دلائیں۔ لوگوں کی درستگی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ عادت بدلنا جتنا مشکل محسوس ہوتا ہے، صرف پریکٹس یا مشق کرنے سے جلد ہی دور ہو جائے گی۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے، تو اس بیان یا احساس کو درست کرنے کی بجائے خاموشی سے سنتے رہیں اور لوگوں کی باتوں کو ان کی جگہوں پر قائم رہنے دیں۔ آپ کی زندگی میں موجود لوگ کم سے کم دفاعی انداز اختیار کریں گے اور زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ آپ کو زیادہ سراہیں گے، اتنا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو اس کی وجہ کا بھی علم نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں کی خوشی میں شامل ہونے کا عملی تجربہ بھی کریں گے، جو کہ اناؤں کی جنگ سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کو اپنی پسندیدہ رائے یا فلسفیانہ نقطہ نظر کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم آج سے عہد کریں کہ آپ لوگوں کو زیادہ تر ان کے درست ہونے کا احساس دلائیں گے۔ چیپٹر نمبر 13، زیادہ صبر کرنے والے بن جائیں۔ صبر کی خوبی آپ کی ذات کو آپ کی نظر میں زیادہ محترم اور محبوب بنانے کے لیے بہت طویل راستے تک ساتھ چلتی ہے۔ آپ جتنے زیادہ صبر کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ قبولیت کا مادہ بھی موجود ہوگا، اور یہ سوچنے کی بجائے کہ زندگی جیسا میں چاہتا ہوں ویسی ہونی چاہیے، آپ زندگی کو جیسی کہ وہ ہے قبول کر سکیں گے۔ صبر کے بغیر زندگی بہت ہی پریشان کن ہے۔ صبر آپ کی زندگی میں ایک نئی جہت اور قبولیت کو شامل کرتا ہے، اندرونی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ زیادہ صبر کرنے سے آپ کا دل لمحہ موجود میں بھرپور طور پر شامل ہو جاتا ہے، چاہے آپ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اگر آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور بہت اہم میٹنگ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا کسی ناپسندیدہ صورتحال کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت گہرے سانس لے کر یہ سوچنا بھی بہت اہم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کاموں کے لیے لیٹ ہو جانا معمولی بات ہے۔ صبر ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم لوگوں میں معصومیت کو تلاش کریں۔ میرے اور میری بیوی کے 2 بچے ہیں، جن کی عمریں 4 اور 7 سال ہیں۔ اس کتاب کو لکھتے ہوئے میری 4 سال کی بیٹی بار بار میرے دفتر میں آئی اور مجھے تنگ کیا، جو ایک لکھاری کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اکثر اوقات اس کی معصوم محبت کو محسوس کرنا سیکھا، نہ کہ اس بات پر توجہ دی کہ اس کے بار بار تنگ کرنے کے نقصانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً میں وقت پر کام ختم نہیں کر سکوں گا، میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، یا میں آج لکھ نہیں پاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ میں خود کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے میرے پاس بار بار آتی ہے، نہ کہ میرا کام خراب کرنے۔ جب میں اس کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے صبر کرنا یاد آ جاتا ہے، اور میری توجہ اس لمحے شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی منفی چیز جو میرے کام کو روکتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچے کتنے خوبصورت اور اچھے ہیں۔ میں نے ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ آپ نہ صرف لوگوں میں
بلکہ بری سے بری صورتحال میں بھی معصومیت کا عنصر تلاش کر لیتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے اور پرسکون شخص بن جائیں گے، اور آپ ان لمحوں کو بھی بھرپور طور پر جینا شروع کر دیں گے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 14، صبر، مشق اور وقفے سے کام لیں۔ صبر ہمارے دل کی ایک خصوصیت ہے جس میں مسلسل مشق سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مؤثر تکنیک جسے میں نے بھی آزمایا ہے، جو بہت ہی کارآمد ہے، وہ وقفے سے صبر کی مشق کرنا ہے۔ ہماری زندگی ایک کلاس روم کی طرح ہے اور صبر ہمارا سلیبس ہے۔ آغاز میں آپ یہ مشق 5 منٹ کے لیے کر سکتے ہیں اور بعد میں اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مشق کا آغاز یوں کیا جا سکتا ہے: ٹھیک ہے، اگلے 5 منٹ میں کسی چیز سے تنگ نہیں ہوں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ اس کے بدلے میں جو آپ کو حاصل ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ صبر کرنے کے لیے آپ کا ارادہ، خاص کر جب آپ جانتے ہوں کہ یہ چند لمحوں کے لیے ہے، فوراً آپ کی صبر کرنے کی اہلیت میں اضافہ کر دے گا۔ صبر ہماری ان خوبیوں میں سے ہے جہاں کامیابی خود چل کر آتی ہے۔ جب آپ صبر میں چھوٹے چھوٹے سنگ میل یعنی 5 منٹ کے لیے صبر کرنے کی مشق پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ زیادہ وقت کے لیے صبر کر سکتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مکمل طور پر صبر کرنے والے انسان بن سکتے ہیں۔ چونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میرے پاس اپنے صبر کی صلاحیت کو آزمانے کے بہت مواقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میری دونوں بیٹیاں مجھ سے سوال کر رہی ہوں، جب مجھے بہت اہم فون کرنے ہوں، تو میں خود سے کہتا ہوں کہ اگلے آدھے گھنٹے تک اپنی صبر کی صلاحیت کو آزمانے کا یہ بہترین موقع ہے، اور مجھ سے جس حد تک صبر ہو سکا میں کروں گا۔ دیکھیے، میں نے محنت کی ہے اور میں آدھے گھنٹے تک صبر کی مشق کرنے لگا ہوں۔ ہر قسم کے مذاق سے قطع نظر یہ واقعی کام کرتا ہے، اور ہمارے گھر میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہوں اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھے غصہ دلائے یا پریشان کرے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کے رویوں کو بڑے پیار سے اس جانب موڑ دیتا ہوں جہاں میں چاہتا ہوں۔ صبر کرنے کی یہ سادہ اور آسان مشق مجھے لمحہ موجود میں رہنے میں بھی مدد دیتی ہے، جو کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا اور ہر وقت ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا تو شاید اتنا زیادہ لمحہ موجود میں رہنے کا فن نہ سیکھ پاتا اور خود کو وقت کا شہید سمجھتا۔ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے صبر کرنے کے یہ احساس میرے بچوں میں بھی آ گئے ہیں، اور وہ خود یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ڈیڈی کو ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ صبر کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ میری ترجیحات میرے سامنے رہتی ہیں۔ میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ یاد رکھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا موجودہ چیلنج کیا ہے۔ یہ زندگی موت کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جسے آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کے بغیر یہی حالات ایک بہت بڑی ہنگامی حالت بن سکتے ہیں، جنہیں ہمارا چیخنا، چلانا اور بڑھاوا دیتے ہیں، ہمارے احساسات کو مجروح کرتے ہیں اور ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں۔ خواہ آپ اپنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہوں، اپنے باس سے، یا کسی مشکل صورتحال کا مقابلہ ہو، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہتے تو صبر کی مشق کرنا ایک بہتر آغاز ہو سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 15، محبت یا دلچسپی کے اظہار میں پہل کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو لمبے عرصے تک اپنائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ کوئی بحث، کوئی غلط فہمی، ہماری پرورش یا کوئی دردناک واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہم ضد بازی میں یہ سوچتے ہیں کہ ناراضی کو ختم کرنے کے لیے کسی اور کو پہل کرنی چاہیے، اور ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ کسی دوستی یا خاندانی رشتے کو بچانے کا ایک یہی ذریعہ ہے۔ میری ایک واقف کار نے، جس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، مجھے حال ہی میں بتایا کہ اس نے 3 سال سے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ وہ مجھے پہلے بلائے۔
جب میں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ خود بھی بلانے میں پہل کر سکتی ہے تو اس نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ معذرت کرے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے پہلے بات کرنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ تاہم تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بلانے میں پہل کرے گی۔ اس کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا بیٹا اس بات پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی ماں سے معذرت کی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ہم جب کسی میں ایسی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہم سب کی فتح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اپنے غصے کو ختم نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دماغوں میں بہت بڑی باتیں بن جاتی ہیں۔ ہم یہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہماری خوشی سے زیادہ اہم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پرسکون انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کا درست ہونا کبھی بھی اہم نہیں ہے۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیا جائے اور لوگوں میں دلچسپی لی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دینے کی خوشی کو محسوس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے میں بھی خوشی ہوگی کہ وہ درست ہیں۔ آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں گے کہ چھوٹی باتوں کو بھول جانے اور لوگوں کو ان کے درست ہونے کا احساس دلانے سے وہ کم سے کم دفاعی پوزیشن اور زیادہ سے زیادہ دلچسپی اور محبت کا اظہار کریں گے اور آپ میں بھی دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ کو اندرونی طور پر اس بات کا سکون ہوگا کہ آپ نے اس دنیا کو ایک محبت بھری جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور آپ مطمئن بھی ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 16۔ اپنے آپ سے سوال کریں، 1 سال بعد یہ معاملہ اہم ہوگا یا نہیں؟ اس میں مصنف کہتے ہیں کہ میں تقریباً روزانہ ہی اپنے آپ سے ایک گیم کھیلتا ہوں جس کا نام میں نے وقت کو موڑنا رکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ گیم اپنے ایک غلط اور مسلسل یقین کے حوالے سے بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے آج تک کیا ہے کیا واقعی وہ صحیح تھا؟ اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کو یہ تصور کرنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات میں جو آپ کر رہے ہیں یا جن کاموں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے وہ ابھی نہیں بلکہ آج سے 1 سال بعد ہو رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا یہ صورتحال واقعی اتنی اہم ہے جتنا کہ میں اسے بنا رہا ہوں؟ بہت کم کوئی صورتحال اہم ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ خواہ اپنے بچے یا شریک حیات سے کسی بات پر بحث ہو، اپنے باس سے کوئی معاملہ ہو، آپ کا بٹوا کہیں گر جائے، آپ کے ٹخنے کی ہڈی نکل جائے یا کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، تو 1 سال بعد شاید یہی باتیں آپ کے لیے اتنی اہم نہیں رہیں گی۔ اگرچہ یہ گیم آپ کے تمام مسائل کو حل نہیں کرے گی، تاہم یہ اس وقت درکار اور ضروری نقطہ نظر یا تناظر آپ کو ضرور فراہم کرے گی۔ میں نے بعض اوقات خود کو ایسی باتوں پر ہنستے دیکھا ہے جنہیں میں بہت سنجیدگی سے لیتا رہا ہوں۔ اب میں اپنی انرجی کو ضائع کرنے، غصے کو محسوس کرنے یا کسی بات کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی بجائے میں اپنی اس وقت کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا کسی اور تخلیقی سرگرمی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ چیپٹر نمبر 17۔ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے۔ اپنے ایک دوست سے زندگی کی ناانصافیوں پر گفتگو کرتے ہوئے میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا، یہ کس نے کہا کہ زندگی خوبصورت ہے یا اس کے معنی خوبصورت ہے؟ اس کا سوال بہت اچھا تھا۔ اس سوال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو مجھے بچپن میں سکھائی گئی تھی کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے، یہ ایک لٹیرا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ تنزیہ طور پر بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے ہمیں زندگی کی پریشانیوں سے آزاد کرنے والی بصیرت میسر ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت ہونا چاہیے یا کبھی یہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ یہ خوبصورت نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔
جب ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ وقت زندگی کے بارے میں شکوے شکایات کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم لوگوں سے زندگی کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے، ہم شکایت کرتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ زندگی کو کبھی خوبصورت ہونا بھی نہیں تھا۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے کی حقیقت کو قبول کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر افسوس نہیں کرتے اور ہم اپنی بہترین کارکردگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا زندگی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر لینے کے بعد مجھے اپنے 2 بچوں کی پرورش کرنے میں مجھے کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی مدد نہیں کرنی، اور ایسے حالات میں جب مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ یہ تقریباً ہمیشہ ہی مجھے حقیقت میں زندہ رکھتا ہے اور میں بہترین کارکردگی کے لیے تیار رہتا ہوں۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کوئی اچھے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے برعکس یہ ہمیں اکساتی ہے کہ ہم اسے خوبصورت بنائیں۔ جب ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے تو ہم اپنے یا دوسروں کی زندگیوں پر رحم کھاتے ہیں۔ ترس، بلا شبہ ترس ایسا جذبہ ہے جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ ہمیں ہمارے حقیقی مقام سے بھی گرا دیتا ہے۔ تاہم جب زندگی خوبصورت نہیں ہے کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اپنائیت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اپنائیت ایک ایسا جذبہ ہے یہ جس کے بھی ساتھ ہو محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگلی بار جب آپ زندگی کی ناہمواریوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو اس بنیادی حقیقت کو یاد رکھیے گا، اور آپ شاید یہ سوچ کر بھی حیران ہوں گے کہ آپ کو خود ترسی کی کیفیت سے نکال کر عمل پر آمادہ کرے گی۔ چیپٹر نمبر 18، خود کو بور ہونے دیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں مختلف قسم کے کاموں یا ذمہ داریوں سے اس قدر بھری ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے تقریباً یہ ناممکن ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے فارغ بیٹھ سکیں۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہم انسان نہیں رہے بلکہ ہم انسانی مشینیں بن گئے ہیں۔ ہمیں اب انسان نہیں بلکہ انسانی مشین کہا جانا چاہیے۔ مجھے پہلی بار خوشگوار بوریت کا تجربہ واشنگٹن کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک تھراپسٹ کے ساتھ ہوا تھا جہاں مجھے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دن کے اختتام پر میں نے اپنے انسٹرکٹر سے پوچھا، رات کو ہمیں یہاں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے جواب دیا، میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم کچھ بھی نہ کر کے بور ہونے کو ترجیح دو، یہ تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ پہلے میں نے سوچا وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، میں بور ہونے کو کیوں ترجیح دوں؟ اس نے وضاحت کی کہ اگر آپ 1 گھنٹہ یا اس سے کم بور ہوتے ہیں تو بوریت کی یہ کیفیت ذہنی سکون میں تبدیل ہو جائے گی، اور تھوڑی سی مشق کے بعد آپ ریلیکس کرنا سیکھ جائیں گے۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیرانی کی بات تھی کہ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکل ہوئی کیونکہ میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرنے والا انسان تھا، لیکن کچھ ہی وقت میں نے بور ہو کر ریلیکس ہونا سیکھ لیا۔ میں سستی میں گزارے گئے کئی گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کرنے سے ہونے کے درمیان کے فرق کو محسوس کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ شعوری طور پر کچھ نہ کرنے کی کوئی خاص تکنیک نہیں ہے، بس آرام سے بیٹھیں، کھڑکی سے باہر جھانکیں اور اپنے خیالات کو نوٹس کریں۔ شروع میں آپ تھوڑا پریشان ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ ہماری بہت سی محنت اور مشقت ہماری مصروف روٹین، ہمارے مصروف ذہنوں اور کچھ نہ کچھ کرنے کی دھن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میٹھے میں کیا ہے، میٹھا کھاتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد
کیا کرنا ہے، اور اسی شام ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ویکینڈ پر کیا کرنا ہے۔ کہیں باہر سے گھر آنے کے بعد ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنے لگ جاتے ہیں یا گھر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ بس اوقات تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی لمحے کچھ نہ کرنے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ کچھ نہ کرنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمارے دماغوں کو پیچیدہ خیالات سے صاف کرتی ہے۔ یہ ہمیں چند لمحے بے خبر رہنے کی آزادی بھی مہیا کرتی ہے۔ ہمارے اجسام کی طرح ہمارے اذہان کو بھی اکتا دینے والی روٹین سے آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے دماغوں کو وقفہ فراہم کرتے ہیں تو یہ زیادہ مضبوط، تیز اور تخلیقی سرگرمیوں میں زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ خود کو بور ہونے کی آزادی دیتے ہیں تو یہ آپ سے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرنے کے پریشر کو ختم کر دیتا ہے۔ اب میرے بچوں میں سے کوئی بھی مجھے کہتا ہے کہ میں بور ہوں تو میں کہتا ہوں گریٹ، کچھ وقت کے لیے بور ہو، یہ اچھی بات ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھ سے اپنے مسائل فوری طور پر حل کروانے کے خیال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو بور ہونے کا مشورہ نہیں دے گا، لیکن آخر کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے ہم آپ کو بور ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن کی تخلیقی صلاحیت واپس لوٹ آئے۔ چیپٹر نمبر 19، اپنی برداشت کی حد کو تناؤ تک کم کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جن پر بہت زیادہ دباؤ ہو، جو بہت تناؤ کو برداشت کر سکتے ہوں یا جن پر بہت زیادہ پریشر ہو۔ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ہے یا میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں، تو ہم سے امید کی جاتی ہے کہ ہم اس کے رویے کی تعریف کریں یا اس کی نقل کریں۔ اپنے کام کے دوران تناؤ کے بارے میں اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرتے ہوئے میں اکثر ایسی باتیں سنتا ہوں کہ میرے تناؤ کو برداشت کرنے کی حد بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ ایسے لوگ جب میرے دفتر میں آتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایسی تکنیک بتائی جائے جو ان کو اور زیادہ تناؤ کو برداشت کرنے کے قابل بنا سکے۔ خوش قسمتی سے ہمارے جذباتی ماحول میں ایک ایسا واجب العمل قانون بھی ہے جو کچھ یوں ہے: ہمارے تناؤ کا موجودہ لیول ہماری برداشت کی حد کے برابر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ذہنی پریشر کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ بس اگر آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے تناؤ کی حد کو بڑھائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اور زیادہ ذمہ داری اور کنفیوژن کا شکار رہیں گے، جب تک ان کے تناؤ کی حد ان کی برداشت کی حد کے برابر نہ آ جائے۔ عام طور پر ایک ایسے شخص کو جگانے کے لیے ایک خاص قسم کی صورتحال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ان کا شریک حیات انہیں چھوڑ جائے، صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں، یا کوئی ایسی لت لگ جائے جو انہیں جھٹکا دے کر زندگی میں واپس لائے۔ یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے، تاہم اگر آپ نے سٹریس مینجمنٹ ورکشاپ میں داخلہ لیا ہو تو غالباً آپ اپنی برداشت کو تناؤ کی حد تک بڑھانے کی حکمت عملی کو سیکھیں گے۔ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ سٹریس کے مشاورت کار بھی بسا اوقات سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سٹریس کا جلد الجلد نوٹس لیں تاکہ یہ آپ کی برداشت سے نہ بڑھے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ آرام سے بیٹھیں اور ریلیکس کریں۔ جب آپ کا ٹائم ٹیبل میچ نہ ہو رہا ہو تو یہ وقت ہے جب آپ کو بیٹھ کر اپنی ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کی لسٹ میں کون سے کام زیادہ اہم ہیں۔ جب آپ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوں اور غصہ بھی آ رہا ہو کہ کتنے کام کرنے والے ہیں اور آپ آستینے چڑھا کر ان کو کرنے کے لیے جت جائیں، تو ایک بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر چند گہرے سانس لیں یا تھوڑی دیر کے لیے واک کرنے نکل پڑیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اپنے سٹریس کو بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں گے تو یہ فوراً سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ جب آپ سٹریس چھوٹا ہو تو اس کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔
تاہم اگر یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنا اگرچہ ناممکن نہ بھی ہو لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تمام کام نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کا ذہن صاف ہو اور آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے تو آپ زیادہ مؤثر ہوں گے اور آپ کو کام میں بھی زیادہ لطف آئے گا۔ جب آپ اپنی برداشت کو سٹریس لیول تک کم کر لیں گے تو آپ کو کم سے کم سٹریس کو ہینڈل کرنا ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے تخلیقی آئیڈیاز بھی ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 20، ہفتے میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے کسی کو خط لکھیں۔ خط لکھنا ایک ایسی مشق ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں اور ان کو زیادہ محبت کرنے والا اور ہمدرد انسان بنا دیا ہے۔ ہر ہفتے چند لمحے نکال کر کسی کو خط لکھنا آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ قلم سے لکھنا یا کی بورڈ پر ٹائپ کرنا آپ کے پیاروں کو سوچنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت فراہم کرتا ہے۔ کسی کے لیے خصوصی طور پر بیٹھ کر لکھنا آپ کی زندگی کو شکر گزاری سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ خط لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کتنے لوگ آپ کی لسٹ میں آتے ہیں۔ میرے کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ میری زندگی میں شاید اتنے ہفتے باقی نہیں ہوں گے جتنے لوگ ابھی میری لسٹ میں موجود ہیں۔ یہ غالباً آپ کے لیے حقیقت نہ ہو لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنے لوگ ضرور ہوں گے یا آپ کے ماضی میں کہ جنہیں آپ ایک بار دل کی گہرائیوں سے خط لکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے آپ خط لکھ سکتے ہوں تو کوئی بات نہیں، ان لوگوں کو خط لکھیں جنہیں آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ کسی مصنف کو خط لکھیں، کسی کے کام نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو یا ماضی کے کسی عظیم فلسفی یا سائنسدان کو خط لکھیں، خواہ وہ اس دنیا میں نہ بھی موجود ہو، اور ان کے کام کو سراہیں۔ خط لکھنا آپ کی زندگی کو شکر گزاری سے بھر دے گا۔ خط لکھنا اصل میں شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، خواہ یہ خط مکتوب علیہ کو نہ بھی بھیجے جائیں۔ آپ کے خط کا مقصد بہت سادہ ہے، یعنی اپنی محبت اور شکریہ کا اظہار کرنا۔ اگر آپ کو اچھا خط لکھنا نہیں آتا تو پریشان نہ ہو، یہ دماغی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس خط میں لکھنے کے لیے زیادہ باتیں نہیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھیں۔ مثلا، پیاری جیسمین، میں آج صبح جاگا تو یہ سوچ کر بہت خوشی ہوئی کہ تمہارے جیسے لوگ میری زندگی میں ہیں۔ بہت شکریہ کہ تم میری زندگی میں ہو، میں واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میری دعا ہے کہ تمہیں زندگی میں ہر کامیابی اور خوشی ملے۔ والسلام، تمہارا رچرڈ۔ ایسے خطوط یا نوٹ نہ صرف آپ کی توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرتے ہیں بلکہ جس شخص کو آپ لکھ رہے ہیں اسے بھی دل کی گہرائیوں سے پسند آتے ہیں۔ اکثر اوقات جب خط لکھنے کی یہ مشق شروع ہوتی ہے تو کچھ ہی عرصے بعد مکتوب علیہ کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے بھی خط لکھنا چاہیے اور اس سے محبت اور نیک جذبات کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنا پہلا خط اسی ہفتے لکھیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو خوشی ہوگی۔